عمران خان کے گھر پولیس بغیر وارنٹ کے داخل ہوئی. او بھائی میں نے نہیں داخل کیا. دیکھو پہلا سوال ہی کیسا لکھ کے پیش چھڑا ہے انہوں نے. اب میں ان پرچیوں کا پابند ہوں جو لکھی ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ میں اب اس کو سکپ بھی نہیں کر سکتا. ایٹ لیسٹ اگر سکپ بھی کرنا ہونا تو میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ ویڈیو ریکارڈنگ سے اسے نکال دوں. یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ کا حق ہے مجھ سے پوچھنے آئے اتنی دور سے, تو میں سکپ کیسے کر دوں؟ کیا آئین اور قانون کے مطابق یہ درست ہے؟ پہلے تو مجھے بتائیں جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا ہے زمان پارک کے اندر, یہ آئین اور قانون کے مطابق کیا درست ہے؟ خان صاحب خود ہی بتا دیں. گوروں کو انٹرویو دیتے ہیں بی بی سی کے اندر, انگریزی میں کوئی اور باتیں کرتے ہیں, اردو میں جب عوام سے یا قوم سے خطاب کرتے ہیں بالکل اپوزٹ باتیں کرتے ہیں. مجھے تو ترس آتا ہے دونوں طرف کے لوگوں کے اوپر. وہ جو پولیس والے اس وقت زخمی ہو کے ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں, یا پی ٹی آئی کے جو جیالے ہیں وہ زخمی ہو کے ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ آپ کسی لیڈر سے ایسی اندھی محبت نہ کریں کہ آپ آئین اور قانون کو توڑیں. اور میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے اوور آل جو ہے نا پالیٹکس بدنام ہوئی ہے, کیونکہ یہ والا کام آج تک کسی اور پالیٹیشین نے نہیں کیا کہ اسے گرفتار کرنے پولیس پہنچے اور وہ اس طرح حصار لوگوں کا بنا لے. یہ تو پالیٹیشنز کا ترہ امتیاز تھا کہ وہ دلیری کے ساتھ مقدمات کو فیس کرتے ہیں. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے کسی کی سیاست سے. زرداری صاحب نے 15 سال جیل کاٹی ہے, یہ ماننے والی بات ہے. حالانکہ زرداری صاحب کے لیے لاڑکانہ میں بیٹھ کے ہزاروں کا مجمع اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا, اور انہیں پھر کوئی گرفتار کر کے بتاتا. اس طرح کرنے سے خان صاحب نے اپنی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا. میں نے پہلے ہی ریکویسٹ کی تھی, آپ دیکھیں حقیقت ٹی وی والوں نے بھی وہ کلپ بغیر کاٹ کے چڑھایا, اور بعد میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے اتنا علمی حوصلہ دکھایا ہے. اس میں نے کہا تھا خان صاحب کو جیل جانا چاہیے, جیل جائیں گے تو بڑے لیڈر بن کے نکلیں گے. مثالیں تو آپ نیلسن منڈیلا کی دیتے ہیں جس نے 27 سال آلموسٹ جیل کاٹی ہے. آپ 27 گھنٹے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو اس سے تو آپ کے ماننے والے جو ہے نا وہ آپ کی جو دھمکیاں تھیں نا اسے اس اعتبار سے لینا شروع کر دیا انہوں نے کہ بس یہ آپ کی گدڑ بکیاں تھیں. جب آپ پہ مشکل وقت آیا آپ تیار تو کوئی نہیں ہوئے. اور جس طریقے سے پیٹرول بم پھینکے گئے, وہ یاسمین راشد صاحبہ کی آپ کو پتا آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے, وہ انکار تو نہیں وہ کر سکتی جو انہوں نے پریزیڈنٹ کو فون کیا ہے کہ جی ہمارے لوگ پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. اب مجھے بتائیں, غلط بھی پولیس گرفتار کرنے آئے تب بھی قانوناً تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کام یہ ہے کہ آپ جوڈیشری کے سامنے پروڈیوس ہوں گے, جوڈیشری فیصلہ کر دے گی کہ انہوں نے غلط کیس بنایا ہے یا صحیح بنایا. جبکہ جوڈیشری ایسی ہو جو اکثر معاملات میں خان صاحب کو سپورٹ بھی کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے خان صاحب کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ آپ کو پتا ہے قانون میں یہ ہے کہ جب آپ پہ مقدمہ قائم کیا جاتا ہے نا تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے جج کے سامنے اس بندے کو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. تو جیسے ہی جج کے سامنے جائیں گے ضمانت مل جائے گی. کیا مسئلہ ہے؟ ایک رات بھی نہیں آپ کاٹ سکتے. اور الٹا لوگوں کے بچے جو ہیں وہ سٹیک پہ لگائے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے لیے یار, اور پورے محلے کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور مجھے تو اب یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ آندھا سے پولیس نے آرڈر بھی نہیں بڑوں کا ماننا, کہ یعنی یہ بےچارے اپنی جانیں دیتے ہیں, اینڈ پہ جا کے وہی عدلیہ جس عدلیہ کے حکم کی تعمیل کی خاطر یہ لوگ جاتے ہیں وہی عدلیہ جو ہے الٹا اگلے بندے کو ریلیف دے دیتی ہے, یہ 50-60 بندوں کو زخمی کروا کے. اور ادھر جو خان صاحب کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنے لیڈر کی محبت کے اندر جو ہے وہ اتنے اندھے ہوئے ہیں کہ وہ پولیس والوں پہ چڑھ دوڑے ہیں, اور اس کے مقابلے پہ جب وہ ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں وہ جا کے زخمیوں کے ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں تو کبھی یہ اس چیز کو گوارا اپنے لیے تو نہیں کرتا کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے. باقی جو خان صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال لکھا کہ پولیس بغیر وارنٹ کے ان کے گھر داخل ہوئی, تو بالکل یہ غیر قانونی کام ہے. اور اس کو آپ جس طرح آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں روزانہ 10 دفعہ پٹیشن جا کے فائل کر رہے ہیں اور آپ کو ریلیف مل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی, ایون سپریم کورٹ سے بھی, تو جائیں لاہور ہائی کورٹ پہ جا کے آپ ریٹ فائل کریں. بلکہ وہ کل بڑی اچھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اعتزاز احسن صاحب نے, پیپلز پارٹی کے ہیں جو,
انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کے خلاف کورٹ میں جانا چاہیے. تو کورٹ میں جائیں نا یار. اور وہ پولیس والے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو سزا مل جائے گی ڈیو. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اپنے لیے بھی تو آپ کورٹ میں ہی جا رہے ہیں نا, تو ان کے لیے بھی کورٹ میں جائیں. تو ہم تو مذمت کرتے ہیں, بالکل اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر آپ بغیر وارنٹ کے داخل ہوں. لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر پولیس کو, فوج کو, عدلیہ کو یا پولیٹیشنز کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں. یہ بدلہ لینا ہے. یہ تو بدلہ لینا نہیں ہے. گالیوں سے تو کچھ بھی نہیں ہونا. جوڈیشری میں تو آپ نے چیزوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو آپ یہ سب کچھ ثابت کریں ان کے سامنے, ویڈیوز ایویڈنس کے طور پہ, اور پورے محلے والے گواہی بھی دے رہے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے, کیونکہ ساتھ والے کئی گھر ہیں وہ بھی افیکٹو ہوئے ہیں, تو وہ خود بتائیں گے جا کے. لیکن مجھے بتائیں وہ عدلیہ کیسے ڈیسیژن دے کہ اسی عدلیہ کے اندر اسی محلے کے لوگوں نے کتنی اپلیکیشنیں ڈالی ہیں کہ یہ پوری پوری رات ڈیک لگا کے رکھتے ہیں اور ہم رات کو سو نہیں سکتے, اور اس کے اوپر عدلیہ جو ہے ایکشن نہ لے. اب وہ کس منہ سے ایکشن لے گی؟ لوگ تو کہیں گے یہ تو منافقت کے اوپر چل رہے ہیں, یہی کہیں گے نا, نیچرل ہے. ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم سنگل آؤٹ کریں گے کسی کو اس حوالے سے کہ اسے فیور دیں. اس ذہن میں رکھیے گا. بالکل ہمارا کریکٹر لوگوں کے سامنے ہے. ہم اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس میں کردار کے خلاف تھے جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, اور میرے ساتھ آ کے پرسنلی بھی لوگ پی ٹی آئی کے لڑتے تھے, علی بھائی آپ کو نہیں پتا یہ اس طرح فوج کی غلطیوں پہ بھی پردہ ڈالنا چاہیے. اور اپنا جب وضو ٹوٹا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. اب میرے ساتھ وہ نگاہیں نہیں ملا سکتے. اب مجھے انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یار ہاتھوں لا رکھو, تسی بہت آگے چلے گئے ہو. ٹھیک ہے. پھر پی ٹی اے والے یہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ, شہباز گل کے ساتھ یہ کچھ کیا. بالکل غلط کیا, لیکن ذرا اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں. مجھے بتائیں, آپ کسی کو ٹویٹ کے اندر باسٹرڈ لکھیں, آؤٹ آف ویڈ لاک کسی کو حرامزادہ کہیں, یہ گالی نکالیں, تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آگے سے آپ کو پھولوں کا تحفہ بھیجے گا؟ لوگ مجھے آگے سوال کرتے ہیں جی آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولتا, میں اسٹیبلشمنٹ کے جو حلف ہے نا اس کے حق میں بولتا ہوں کہ آپ اپنے حلف کی پاسداری رکھیں اور پالیٹکس میں حصہ نہ ڈالیں, نیوٹرل رہیں بقول عمران خان صاحب کے. چلیں یہ لفظ ویسے بدنام ہو گیا, ان بائزڈ رہیں, اے پولیٹیکل. تو یہ کوئی ان کی بے عزتی کرنا نہیں ہے. اس زمانے میں جب بے عزتی تھی اس وقت بھی میں کہتا تھا, اب تو خیر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ہے یا نہیں ہے, وہ عوام نے ظاہر ہے اور حالات و واقعات نے فیصلہ کرنا ہے, وہ انہیں خود سمجھ آ جائے گی. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ گالی گلوچ کا کلچر عام کرنا, ایک دوسرے کو غدار وطن کہنا, ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمات بنانا, یہ بھی تو غلط ہے نا. اب مجھے بتائیں یہ گورنمنٹ صحیح مقدمات میں بھی خان صاحب کو کیسے پکڑ سکتی ہے جبکہ فضول قسم کے مقدمات کی بھی سینچری ہونے والی ہے؟ اگر وہ مقدمات مضبوط ہیں, توشہ خانہ والا کیس ہو یا باقی کیسز, تو باقی آپ کے کیسز بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف اس لیے کہ ذلیل کرنا ہے کسی بندے کو کہ وہ ایک عدالت میں پیش ہو تو دوسرے علاقے کی پولیس پیچھے کھڑی ہوئی ہو, جس طرح عمران ریاض خان کو انہوں نے سیر کرائی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کوئی اینڈ رزلٹ نہیں چاہتے, صرف دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کے خان صاحب آپ کے ساتھ کرتے رہے اپنی حکومت میں نیب کے ذریعے. تو فرق تو کوئی نہ رہ گیا, دونوں پھر ایک ہی طریقے سے بہیو کر رہے ہیں نا. آپ جو کل تک آئین کی پاسداری کی بات کرتے تھے, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے تھے, تو اب آپ بھی تو اس کو نہیں کر رہے. اور ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو کہاں رہ گئی؟ اب ووٹ کی عزت تو ختم کر دی, جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا انہوں نے خود ہی ختم کر دی. ٹھیک ہے. تو خان صاحب کے حوالے سے یہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے, مجھے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. دیکھیں لوگ اس وقت کہتے تھے انجینئر صاحب کو کیا پتا سیاست کا, اب پی ٹی آئی والوں کو تو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ سے اور آپ کے بڑے سے زیادہ ہی پتا ہے. جو کچھ میں نے اس وقت کہا تھا ایک ایک کر کے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, سوائے ایک بات کے, وہ میں نے کہی نہیں تھی, میرے دل میں تھی, اور اس کے لیے میں نے پوری کوشش کی کہ ویسا نہ ہو. میری خواہش نہیں تھی ایسا ہو, کیونکہ بڑے عرصے بعد پاکستانی قوم کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس سے وہ دلی عقیدت رکھتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بزدلی دکھائے, اور وہ یہ تھا کہ ملک چھوڑ کے نہ جائیں. تو آپ کو پتا ہے
جب وہ تحریک عدم اعتماد، تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، کپتان ہمیں چھوڑ کے نہ جانا. اس میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بھی بھاگ جائیں گے نواز شریف صاحب کی طرح، نہیں، یہ میں نے نہیں کہا. مجھے خطرہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا، کیونکہ وہ انگلینڈ میں تو ان کے بیٹے تو ادھر ہی ہیں. تو یہ بات میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس چیز کے چانسز تھے کہ کوئی دلیری دکھا بھی جائے، تو لہذا اس میں بھی میں کوئی غلط ثابت نہیں ہوا. میں نے اتنا ہی سٹانس لیا جتنا لینا چاہیے تھا. میں نے کہا تھا ہاں صاحب آپ نے دلیری دکھانی ہے، ملک نہیں چھوڑ کے جانا، ٹھیک ہے، ادروائز پھر لوگ آپ کے بارے میں وہی بات کریں گے اور وہ اس کے اوپر قائم رہے. لیکن یہ اب جو کچھ یہ عدالت میں پیش ہونے کے اعتبار سے اور جس طریقے سے یہ ہزار بنائے ہوئے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے، یہ پھر بزدلی والا ایک ایلیمنٹ ہے. یہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے. جہاں انشاءاللہ ریلیف مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا، لیکن اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. باقی میں نے جو کچھ کہا تھا کہ آپ عنقریب اب دیکھیں گے، جو میں نے، یعنی وہ تو جب خان صاحب بنائے گئے تھے، میں نے اسی رات اپنے قریبی ساتھیوں کو کہا تھا کہ عمران خان خود کش حملہ آور ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کے ساتھ یہ چلیں گے نہیں زیادہ عرصہ، نکالیں گے اس کو بھی، لیکن اس کو جب نکالیں گے نا تو پھر یہ بھگتیں گے، اور وہ دیکھیں آپ کیسے بھگت رہے ہیں. یہ میں نے 2018 کے الیکشن والی رات کہہ دیا تھا. اس ٹائم کسی نے سوچا تھا کہ یہ اتنی پیاری لو میرج ہوئی ہے، یہ ناکام بھی ہوگی؟ لیکن لو میرج ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. یہ لو میرج نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی ہو چکی ہوئی ہے. جو عمران خان صاحب آج لاڈلے تھے نا کچھ عرصہ پہلے تک، نواز شریف صاحب بھی اسی طرح لاڈلے ہوا کرتے تھے. ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں لانچ کیا تھا. تو ہمیں پتہ ہے یہ لو میرج ہمیشہ ناکام ہی ہوتی ہے، اور وہ ہوئی. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ اس طریقے سے گورنمنٹ کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا. 5 دفعہ کم از کم اسمبلیاں اپنا وقت 5 اسمبلیاں پورا کرے تو انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہوں گے. اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ کسی کو ہٹاتے ہیں نا تو اگلے الیکشنز میں اسے نہیں لے کے آتے. لوگ کہتے نہیں جی وہ انجینئر صاحب خان صاحب بڑے پاپولر ہیں، وہ بن جائیں گے. بھائی پاپولر ہیں، بنیں گے تو اس وقت نا جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. ہاں پاپولر تو نواز شریف صاحب بھی تھے، لیکن 2018 میں کس طرح انجینئرنگ کر کے ایک ایسے بندے کو جس کی مشکل سے 30 سیٹیں نکلتی تھیں اسے انہوں نے جتوا دیا. اور وہ آہستہ آہستہ سب کچھ کھل گیا کیونکہ وہ سہولت کار بھی سامنے آ گئے. دونوں آپ پتہ جب پھوٹ پڑتی ہے پھر وہ دونوں طرف کی باتیں نکلتی ہیں بھائی. اور اس چیز کو نون لیگ والے کیش نہ کروائیں. نواز شریف کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا بے نظیر کے مقابلے پہ. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے جعلی طریقے سے ہی نواز شریف کو 97 کے الیکشن میں سندھ میں جتا دیا تھا. اندازہ کرو. تو یہ سارے اپنے اپنی سیٹ کا مزہ لیتے رہے. ہماری تو کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں لگی نا. ہمیں بالکل ریئل ٹائم جو چیزیں ہیں، جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں، وہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہوا تھا. اور اب تو خیر سوشل میڈیا کی برکت سے سب کچھ کھل گیا. تو اس کو کوئی عیب نہیں بنانا چاہیے. اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے 2018 میں آئے تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی جو ہے اسی طریقے سے آتے تھے. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے عمران خان نے سمجھا کہ یہی ایک طریقہ ہے اوپر آنے کا. اوپر آ کے میں پھر معاملات ٹھیک کر لوں گا. لیکن ٹھیک کیا کرنے تھے وہ آپ کے سامنے ہے. مزید خراب ہو گئے. اور اب تو میرا خیال ہے جو ملک کی صورتحال ہے، تو میں نے تو دیکھیں وہ فی البدی اس وقت میرے جملے پتہ نہیں اللہ نے زبان سے نکالے، ان کو شرف قبولیت ہوا کہ اب یہ لوگ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے کہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی پولیٹکس میں حصہ نہیں لے گا تو شاید کوئی عوام مان لے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ عوام میں جتنی نفرت آئی ہے یہ اب نکل سکے گی. اب لوگ